إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 28واں سپارہ کی بعض آیات کے معانی اور مفہوم سمجھتے ہیں. 28ویں پارے کا نام ہے قد سمع اللہ. اس پارے میں 9 صورتیں ہیں: سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. اس پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے. سورہ مجادلہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ذکر کیا، جن کے شوہر اوس بن صامت نے ناراضی میں ان کو کہہ دیا تھا کہ تم میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. کسی شوہر کا اپنی بیوی کو اس طرح کہنے کو عربی میں زہار کہتے ہیں. زمانے جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا. حضرت خولہ سخت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت تک ایسا کہنے کے بارے میں اسلام میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. وہ اس معاملے پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے پر رخصت دینے سے انکار فرما دیا. سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا اس مسئلے پر آپ سے مزید بات کرنا چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کر لیا. اس پر سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا بارگاہ رب العالمین میں دعا مانگی کہ اے اللہ اس سلسلے میں میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا کی فریاد کو سن لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا معاملہ سن رہا تھا. بے شک اللہ خوب سننے اور بڑا دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زہار کے لیے کفارے کا حکم نازل فرما دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور پھر اپنی کی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو انہیں یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور نفرت کا معیار بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے دل میں اللہ کے دشمن کے بارے میں بھی محبت ہو. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا چاہیے، نفرت کرتا ہے، چاہے وہ اس کا کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ایمان کی رعایت باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان و برادری کی محبت و رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے عملاً ایسا کر کے دکھایا ہے. سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے. ایک طبقہ مہاجر صحابہ کا، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور اپنے گھر بار، مال و دولت اور جائیداد کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی کے حصول کے لیے خیر بات کہہ دیا. اور دوسرا طبقہ انصاری صحابہ کا تھا، جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے اور ان کو دیے گئے مال کے بارے میں اپنے دل میں معمولی سی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ انصار صحابہ مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے، چاہے انہیں خود تنگی کا سامنا کرنا پڑتا. اور تیسرا طبقہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے مومنوں کا تھا، اہل ایمان کا تھا، جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے لیے یا اپنے سے بیشتر دنیا سے چلے جانے والے مومنوں کے لیے دعا بھی مانگی کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے بارے میں کوئی کینہ اور حسد پیدا نہ فرما. بے شک تو بڑی شفقت والا اور رحم کرنے والا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور ان مثالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان فرماتے ہیں. سورہ حشر کے بعد سورہ ممتحنہ ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسلام کے دشمنوں سے برات کرنے کا حکم دیا.
یعنی ان کو چھوڑ دینے کا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو نمونے کے طور پر اہل ایمان کے سامنے رکھا کہ جنہوں نے مشرکوں اور غیر اللہ کے پجاریوں سے کامل برات کا اظہار کیا تھا۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے نکاح کو کافر مردوں کے ساتھ ناجائز قرار دیا، اور یہ بتلایا کہ اگر کافر عورتیں مسلمان بن کر ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو حق مہر ادا کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی مسلمان مردوں کو اجازت ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں عورتوں سے عام طور پر سرزد ہونے والے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، جن کو روکنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت یعنی قسم لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے گڑھ لیں، اور کسی نیک کام میں تیرے بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان عورتوں سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ ان باتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، اور جاہلیت کی طرح بین یعنی ماتم نہیں کریں گی۔ بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے عہد لیتے، کسی عورت کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تم سے بیعت لی ہے، عہد لیا ہے۔ اس آیت پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی طرف دعوت کے ساتھ ساتھ فی زمانہ معاشرے میں ہونے والی خرابیوں اور رسموں سے روکنا اور ان کو نہ کرنے کا لوگوں سے عہد لینا بھی رسالت اور دعوت انبیاء کا حصہ ہے۔ سورہ حشر کے بعد سورہ صف ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں ان کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ حکم گرچہ کہ عام ہے، مگر اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں احب الاعمال یعنی اچھے کاموں کا علم ہو جائے تو ہم انہیں کرتے ہی رہیں گے، لیکن جب انہیں بعض پسندیدہ عمل بتلا دیے گئے تو وہ سست ہو گئے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو، جو بات منہ سے نکالتے ہو اسے پورا کیوں نہیں کرتے۔ سورہ صف آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے محبت کرنے کا ذکر ہے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی گئی ہے، خواہ وہ جہاد کے میدان میں ہو یا غیر جہاد کا میدان۔ اتحاد میں برکت ہے اور یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، بہت پسند ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تمہارے علم میں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ سیدھے راستے پر نہ آئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ٹیڑھا مطلب ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ صف آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب توریت کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین عرب جس طرح آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دے چکے ہیں، لہذا آپ صبر و تحمل سے کام لیں اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ان آیات میں ایک سبق ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کو لوگ کچھ تو بولتے ہی رہیں گے اور تکلیف بھی دیتے رہیں گے، مگر کام کرنے والوں کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، بالآخر وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان علماء کا ذکر کیا جو توریت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کو لادا جائے۔ جو گدھا کتابوں کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایسا ہی کچھ حال اگر مسلمانوں کا بھی ہے تو اپنی حالت کو بدلنا ہوگا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جمعہ کے آداب بتلائے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور جب جمعہ کی نماز ادا کر لیا جائے تو کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے تقریباً 15 برے اوصاف بیان کیے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، وعدہ خلافی اور بدعہدی کرنا، گالی گلوچ دینا، فریب اور دھوکہ دینا، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا، خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھنا، زمین میں فساد پھیلانا اور اصلاح کا دعویٰ کرنا، مرتد ہو جانا یعنی دینی کاموں میں کم اور کفریہ و شرکیہ کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھنا، جھوٹا حسن و جمال اور رونق و شادابی اپنانا، چرب زبانی یعنی فصاحت و بلاغت کا استعمال کر کے حقیقت سے گمراہ کر دینا، بزدلی، برائیوں پر ابھارنا اور بھلائی کے کاموں سے روکنا، جدھر تھوڑا فائدہ نظر آئے وہاں چلے جانا، خوف اور اندیشوں میں گرفتار رہنا، یہ سب منافقین کی خصلتیں اور بری عادتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں ایسے منافق لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان برے اوصاف تک لے جانے والے اسباب و وسائل سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے اور ان کے حق میں کبھی کوئی دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ سورہ منافقون کے بعد سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن میں تقدیر پر ایمان لانے کا ایک بنیادی قاعدہ اور اصول بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب ہجرت کا حکم دیا گیا تھا تو مکے میں مسلمان ہونے والے بعض صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آ گئے اور انہوں نے ان صحابہ کرام کو ہجرت نہیں کرنے دی۔ پھر کچھ مدت کے بعد جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے، تو ان صحابہ کرام کو اپنی بیوی بچوں پر غصہ آیا جنہوں نے ان کو اس وقت ہجرت کرنے سے روکے رکھا تھا۔ چنانچہ ان صحابہ کرام نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، آزمائش کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ معاشرے میں نااہل اور نالائق لڑکوں اور لڑکیوں کا اپنے والدین کو حرام کمانے پر مجبور کرنا، اور اگر والدین کے پاس مال ہے تو ان لڑکوں اور لڑکیوں کی جانب سے اپنے والدین کو اس مال میں سے اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روکنا، یہ آزمائش اور فتنہ ہے۔ اس قسم کی آزمائش میں والدین اسی وقت نجات پا سکتے ہیں جب وہ اللہ کی معصیت میں اپنے نالائق بچوں کی بات نہ مانیں، کیونکہ اس قسم کی آزمائش سے اللہ دیکھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون ہے، اور وہ شخص جو مال اور اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے،
تو اللہ کے پاس ایسے شخص کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ تغابن کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی مختلف عدتوں کا ذکر کیا ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت طلاق 3 ماہ ہے، یعنی 3 مہینے ہیں، جبکہ عام عورت کی عدت طلاق 3 حیض ہے، اور حاملہ عورت کی عدت طلاق وضع حمل ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوائد کا بھی ذکر کیا۔ جو تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرماتے ہیں، اس کے معاملات کو آسان فرماتے ہیں، اور اس کو رزق ایسے راستوں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ طلاق کے بعد سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1 میں حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا وہ چیز شہد تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس سلسلے میں وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری و مسلم میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ منصوبہ تیار کیا کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر، ایک قسم کا پھل جس میں بسان کی بو ہوتی ہے، آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو زینب بنت جحش کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ ناظرین اکرام، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر حلال کو حرام کرنے پر نکیر کی ہے، اور بیویوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنے شوہروں کو زیادہ تنگ اور پریشان نہ کریں۔ اور سورہ تحریم کی اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10 تا 12 میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ایمان و عمل صالح سے مشروط کیا ہے، اور ازواج مطہرات اور اہل ایمان کو سیدنا نوح اور سیدنا لوط کی بیویوں کا حوالہ دیا کہ وہ نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے ناکام ہو گئی، اور ان کے مد مقابل فرعون کی بیوی آسیہ صلی اللہ علیہ اور سیدہ مریم صلی اللہ علیہ کامیاب رہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا اور اپنے کردار کو ہر طرح کی آلودگی سے بچا لیا، اور وہ جنتی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں مذکورہ مضامین سے متعلق جو بھی باتیں ہم سنے ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔